حضرت ذوالکفل کا عجیب قصہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مجاہد رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ ایک نیک بزرگ آدمی تھے جنہوں نے اپنے زمانے کے نبی سے عہد و پیمان کیے اور ان پر قائم رہے۔ یہ قوم میں عدل و انصاف کیا کرتے تھے۔ مروی ہے کہ حضرت یسع بہت بوڑھے ہو گئے تو ارادہ کیا کہ میں اپنی زندگی میں ہی اپنا خلیفہ مقرر کر دوں اور دیکھ لوں کہ وہ کیسے عمل کرتا ہے۔ لوگوں کو جمع کیا اور کہا کہ 3 باتیں جو شخص منظور کرے میں اسے خلافت سونپتا ہوں۔ وہ دن بھر روزے سے رہے، رات بھر قیام کرے اور کبھی بھی غصہ نہ ہو۔ کوئی اور تو کھڑا نہ ہوا۔ ایک شخص جسے لوگ بہت ہلکے درجے کا سمجھتے تھے وہ کھڑا ہوا اور کہنے لگا کہ میں اس شرط کو پورا کر دوں گا۔ تو آپ نے پوچھا کہ کیا تو دن کو روزے سے رہیں گا اور راتوں کو تہجد پڑھتا رہیں گا اور نہ کسی پر غصہ کریں گا؟ تو اس نے کہا ہاں۔ یسع نے فرمایا اچھا اب کل صحیح۔ دوسرے روز بھی آپ نے اسی طرح مجلس عام میں سوال کیا، لیکن اس شخص کے علاوہ اور کوئی بھی کھڑا نہ ہوا۔ چنانچہ انہی کو خلیفہ بنا دیا گیا۔ اب شیطان نے چھوٹے چھوٹے شیاطینوں کو اس بزرگ کو بہکانے کے لیے بھیجنا شروع کر دیا، مگر کسی کی کچھ نہ چلی تو ابلیس خود چلا۔ دوپہر کو کھانے کے بعد آپ لیٹے ہی تھے تو خبیث نے کنڈیاں پیٹنی شروع کر دی۔ آپ نے پوچھا کہ تو کون ہے؟ تو اس نے کہنا شروع کیا کہ میں ایک مظلوم اور فریادی ہوں، میری قوم مجھے ستا رہی ہے اور اس نے میرے ساتھ یہ کیا ہے۔ اب جو لمبا قصہ سنانا شروع کیا تو کسی طرح ختم ہی نہیں کرتا۔ ان کی نیند کا سارا وقت اس میں ہی چلا گیا اور حضرت ذوالکفل دن رات میں بس اسی وقت ذرا سی دیر کے لیے سوتے تھے۔ تو آپ نے اس سے فرمایا کہ اچھا تم شام کو آنا، میں تمہارا انصاف کر دوں گا۔ اب شام کو جب آپ اس کا فیصلہ کرنے لگے تو ہر طرف اسے دیکھتے ہیں لیکن اس کا کہیں اتا پتہ نہیں، یہاں تک کہ خود بھی ادھر ادھر جا کر اسے تلاش کیا مگر کہیں نہ پایا۔ دوسری صبح کو بھی وہ نہ آیا۔ پھر جب آپ دوپہر کو 2 گھڑی آرام کے ارادے سے لیٹے تو یہ خبیث واپس آ گیا اور دروازہ ٹھوکنے لگا۔ آپ نے دروازہ کھلوا دیا اور فرمانے لگے کہ میں نے تو تم سے شام کو آنے کو کہا تھا، میں منتظر رہا لیکن تم ہی نہ آئے۔ تو وہ کہنے لگا کہ حضرت کیا بتلاؤ؟ جب میں نے آپ کی طرف آنے کا ارادہ کیا تو وہ کہنے لگے کہ تم نہ جاؤ، ہم تمہارا حق ادا کر دیتے ہیں۔ تو میں وہی رک گیا اور پھر انہوں نے انکار کر دیا اور اب بھی کچھ لمبے چوڑے واقعات بیان کرنے شروع کر دیے اور انہی لمبی لمبی باتوں میں ان کی آنچ کی نیند بھی کھو گئی۔ اب شام کو پھر انتظار کیا لیکن اسے آنا تھا مگر وہ نہ آیا۔ تو تیسرے دن آپ نے آدمی مقرر کیا کہ دیکھو کوئی آدمی دروازے پر نہ آنے پائے، نیند کے مارے میری حالت بری ہو رہی ہے۔ آپ ابھی لیٹے ہی تھے تو وہ مردود پھر آ گیا تو چوکیدار نے اسے روکا تو یہ ایک طاق میں سے اندر گھس گیا اور اندر سے دروازہ کھٹکھٹانا شروع کیا۔ آپ نے اٹھ کر پہرے دار سے کہا کہ دیکھو میں نے تمہیں ہدایت کر دی تھی، پھر بھی تم نے دروازے پر کسی کو آنے دیا۔ تو اس نے کہا کہ نہیں، میری طرف سے تو کوئی بھی نہیں آیا۔ اب جو غور سے آپ نے دیکھا تو دروازے کو بند پایا اور اس شخص کو اندر موجود پایا۔ تو آپ پہچان گئے کہ یہ شیطان ہے۔ اس وقت شیطان نے ان سے کہا کہ اے ولی اللہ میں تجھ سے ہارا، نہ تو نے دن کا روزہ چھوڑا اور نہ ہی نے رات کا قیام چھوڑا اور نہ تو اس نوکر پر ایسے موقع پر غصے ہوا۔ پس خدا نے ان کا نام ذوالکفل رکھا اسی لیے کہ جن باتوں کی انہوں نے کفالت لی تھی انہیں پورا کر دکھایا۔